میں اس دور سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جب اس ہندوستان میں کوئی ادھر والا نہیں ادھر والا حکمراں تھا. جب ادھر والے حکمرانی کر رہے تھے اس وقت سنگاپور ہندوستان میں تھا، افغانستان ہندوستان میں تھا، بنگلہ دیش ہندوستان میں تھا، پاکستان ہندوستان میں تھا، بھوٹان ہندوستان میں تھا، ایران سے سرحد ہماری ملا کرتی تھی. اس وقت کے ہندوستان کا شہنشاہ کوئی اور نہیں تھا، یہ ایک مسلمان تھا. تو مسلمانوں کا دور اقتدار تھا. ایک بادشاہ کی بیٹی بیمار پڑ گئی، بڑے حکیموں کو، طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، کوئی افاقہ نہ ہوا. یہاں تک کہ برٹش سے ڈاکٹر آ گئے، علاج شروع کیا. بادشاہ نے کہا کہ اگر میری بیٹی کو افاقہ ہو گیا، ٹھیک ہو گئی، تو منہ مانگا انعام دوں گا. علاج شروع ہوا، وہ اللہ کے حکم سے بیٹی کو افاقہ ہوا، ٹھیک ہو گئی. بادشاہ نے ہیرے جواہرات تحفے میں دینا چاہے. انہوں نے کہا کہ جہاں پناہ آپ نے کہا تھا کہ منہ مانگا انعام دوں گا، ہم ان ہیرے جواہرات کا کیا کریں گے؟ آپ نے کہا تھا کہ منہ مانگا انعام دوں گا، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنے ملک میں ہمیں صرف تجارت کرنے کی اجازت دے دیجئے. انہوں نے سوچا یہ کون سی بڑی بات ہے. اجازت دے دی گئی، مراعات حاصل کرائی گئی. ہندوستان میں انہوں نے تجارت شروع کی. چونکہ ایک بادشاہ کی بیٹی کا علاج کیا تھا، دربار میں بار بار حاضر ہونے کا موقع مل جاتا. اگر کبھی کوئی مشورے کی محفل چلتی ہوتی تو اس مشورے میں بھی یہ تن کے گورے اور من کے کالے بیٹھ جاتے اور مشورے میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے. ایک دن مشورہ چل رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا ملک، اتنا لمبا چوڑا وسیع و عریض ملک، یہ چلایا کیسے جائے گا بے سر و سامانی کے عالم میں. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ جہاں پناہ ہمیں اجازت ہو تو ایک مشورہ ہم بھی پیش کریں. سب اپنے اپنے مشورے پیش کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ اپنے ملک کی رعایا پر، پرجا پر کچھ ٹیکس لاگو کر دیجئے. اب وہ کس طرح کے ٹیکس، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے. میں مختصر سے وقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ ٹیکس لاگو کر دیجئے. بادشاہ نے وہ ٹیکس لاگو کیا. اب ایک مسئلہ درپیش یہ کہ یہ ٹیکس وصولا کیسے جائے گا. ان انگریزوں نے کہا حضور اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ہی آپ کو ٹیکس وصول کر کے دیں. اجازت مل گئی، مراعات فراہم کرا دی گئی. انگریزوں نے سب سے پہلے بہار کے شہر گیا کو تختہ مشق بنایا اور بلا تفریق مذہب و ملت کے ہندوؤں پر بھی ظلم ستم کیے گئے. انگریزوں نے مسلمانوں پر بھی ظلم ستم ڈھائے اور ظلم و تشدد اور جبر کے ساتھ ہندو مسلمان سے ٹیکس وصولا گیا. اب ملک کی عوام رعایا سمجھنے لگی کہ یہ دلی دربار ہمارے اوپر ظلم کر کے ہم سے ٹیکس وصول کر رہا ہے. لوگ متنفر ہوتے چلے گئے. بہار کے بعد مدھیہ پردیش کے بعد گجرات، آندھرا، کرناٹکا، کیرل، تمل ناڈو اور جناب پنجاب، سندھ، بنگال، غیر منقسم ہندوستان کے ہر اسٹیٹ سے، ہر صوبے سے ٹیکس وصول کیا گیا. ایک بڑی بھاری رقم بادشاہ کے قدموں میں انگریزوں نے ڈال دی. بادشاہوں نے بھی سمجھا
کہ یہ انگریز تو ہمارا دوست بن کے ہمارے ملک میں آیا ہے، یہ ہمارا ملک چلانے کے لیے ہمیں رقم اکٹھی کر کے دے رہا ہے، دولت اکٹھا کر کے دے رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ دور بھی آیا کہ ہندوستان کی کرسی پر، پایا تخت پر انگریز براجمان ہو گیا۔ جب انگریز قابض ہوا تو انگریزوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ اس ملک میں دو قومیں بڑے شیر و شکر ہو کر رہتی ہیں، ہندو مسلمان۔ جب تک کہ ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں سے جب تک نفرت پیدا نہیں کی جائے گی، اس وقت تک ہم اس ملک پر حکومت نہیں کر سکتے۔ تو انگریزوں نے سب سے پہلے چال چلی کہ ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں سے، مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں سے نفرت پیدا کرنے کا کام کیا۔ پھر ہندوؤں میں کئی نئی قومیں بنائی، اب ان میں آپس میں اختلاف پیدا انگریزوں نے کیا۔ پھر مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے انگریزوں نے کچھ لوگوں کو تلاش کیا، اور کچھ لوگوں کو تلاش کر کے ایک عقیدہ قوم کو دلوایا کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، وہ علم غیب نہیں رکھتے، وہ حاضر و ناظر نہیں ہیں، ان کا خیال اگر نماز میں آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس طریقے کے عقائد دیے جانے لگے تو بریلی کی سرزمین سے ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا کھڑا ہوا تھا۔ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی جواب دے، کوئی جواب دے، کوئی جواب دے۔ سب سے پہلے علماء بہار میدان میں اترے اور علماء بہار مشورے کرنے لگے، میٹنگیں کرنے لگے، جواب دینے کی تیاریاں کرنے لگے، مگر حوصلہ نہیں جٹا پائے، ہمت نہیں جٹا پائے، جرأت نہیں کر پائے کہ انگریز کے دلالوں کا کوئی جواب دے سکے۔ ایسے عالم میں علماء بنگال کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ علماء بنگال، پھر علماء پنجاب کھڑے ہوئے، علماء پنجاب نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ علماء سندھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ علماء گجرات کھڑے ہوئے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ علماء مدھیہ پردیش کھڑے ہوئے، ہم اس کا جواب دیں گے، مگر کوئی حوصلہ نہیں جٹا پایا، ہمت نہیں جٹا پایا۔ ایسے عالم میں بریلی کی دھرتی پر ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا رہا کرتا تھا، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ کب تک مشورے کرتے رہو گے، کب تک میٹنگیں کرتے رہو گے، کب تک جواب دینے کی تیاریاں کرتے رہو گے؟ ان گستاخان رسول کا، ان غداران خدا کا، ان باغیان رسول کا جواب کب دو گے؟ تو ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ بریلی کی دھرتی سے ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا کھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں امام احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا تھا، بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے تھے، جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ مولا علی کا تھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا تھا، جو عقیدہ حضرت سیدنا مخدوم علاء الحق پانڈوی کا تھا، جو عقیدہ حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا تھا، جو عقیدہ شاہ برکت اللہ کا تھا، اب وہ عقیدہ لے کر بریلی کی دھرتی سے ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا کھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ فاضل بریلوی نے یہ پیغام دیا تھا کہ خدا کی قسم ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا۔ لوگوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ساری زندگی ان ادیان باطلہ، ان فرقہ باطلہ، ان گستاخان اولیاء، ان غداران خدا کا جواب دینے اور ان سے دور و نفور رہنے کے لیے کتابیں تحریر فرماتے رہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تقریباً 1500 کتابیں لکھی،
لیکن کوئی مدرسہ، کوئی دارالعلوم، کوئی جامعہ قائم نہیں کیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اسی بہار کے شہر کٹیہار کا ایک نوجوان ظفر الدین نام کا ایک طالب علم بریلی پڑھنے کے لیے گیا، اعلیٰ حضرت کی شہرت دیکھ کر، سن کر اور ان کی کتاب کا مطالعہ کر کے۔ اتفاق سے بریلی میں ایک مدرسہ سرائے خام کے نام سے آج بھی قائم ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی مدرسہ تھا۔ اس مدرسے میں وہ پہنچ گئے اور داخلہ ہو گیا۔ اب جب اس مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل شروع کی مولانا ظفر الدین نے، تو انہوں نے کہا یا اللہ، جو کتاب میں ہم پڑھتے ہیں یہ تو بالکل اس کے خلاف ہمیں درس دے رہے ہیں۔ وہ تو دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، بدعقیدوں کا مدرسہ تھا۔ کسی صورت سے وہ وہاں سے باہر نکلے اور پوچھتے پوچھتے سوداگران پہنچے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی رضا مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کوئی دارالعلوم نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی جامعہ نہیں ہے، کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کوئی مدرسہ قائم کر دیا ہو۔ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ تھا، منصب یہ تھا، علم و فضل و کمال یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جب خدمات دینی سے کچھ وقت مل جاتا تھا تو کبھی حامد رضا کو کتاب پڑھا دیا کرتے تھے، حامد رضا کو درس دے کر حجت الاسلام بنا دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ تھا کہ کبھی جب خدمات دینی سے تھوڑا سا ٹائم بچ جاتا تو مصطفیٰ رضا کو درس دے کر مفتی اعظم بنا دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ تھا، کوئی مدرسہ باقاعدہ نہیں تھا، کوئی دارالعلوم باقاعدہ نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت کو جب فرصت ملتی تھی خدمات دینی سے تو کبھی سید محمد کو درس دے کر محدث اعظم ہند بنا دیا کرتے تھے۔ جب خدمات دینی سے اعلیٰ حضرت کو کچھ وقت ملتا تھا تو امجد علی کو کتاب پڑھا کر صدر الشریعہ بنا دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو جب ٹائم ملتا تھا تب کسی کو مختلف اوقات میں سبق دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اعلیٰ حضرت کے پاس درس حاصل کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو انہوں نے ایک مشورہ دیا، کہا حضور آپ تو روزانہ درس دیتے ہیں، مختلف اوقات میں اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، تو آپ کوئی دارالعلوم کیوں نہیں قائم کر دیتے؟ حضور میری التجا ہے، میری گزارش ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ آپ کوئی مدرسہ قائم کر دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مدرسے میں آمد جو ہوگی اس کا حساب کون رکھے گا؟ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف ہے کہ مدرسے کا کوئی پائی پیسہ ذاتی اخراج میں نہ آ جائے، ذاتی خرچ میں نہ آ جائے۔ اس لیے اگر کوئی حساب رکھنے کو تیار ہو جائے تو میں یہ کام بھی کر دوں گا۔ تو بریلی شریف کے ایک مولانا تھے، ایک سید صاحب تھے، حضرت حمایت الاسلام صاحب کے والد یا ان کے دادا، انہوں نے اس کی ذمہ داری لی۔ ایک سید زادے نے جب ذمہ داری لے لی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مدرسہ قائم فرمایا اور اس مدرسے کا نام رکھا دارالعلوم منظر اسلام۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی کا مدرسہ دارالعلوم منظر اسلام جو بنا ہے، ایک بہاری طالب علم مولانا ظفر الدین بہاری کے کہنے پر یہ دارالعلوم اور اعلیٰ حضرت نے قائم فرمایا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کے علم کی برکتیں بریلی شریف میں لٹ رہی ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے علم کی برکتیں سب سے زیادہ اگر کسی کو حاصل ہوئی ہیں تو وہ بہار کا علاقہ ہے، اور بہار میں بھی سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے علم کی برکتیں اگر کسی کو حاصل ہوئی ہیں تو وہ علاقہ پورنیا، کٹیہار، کشن گنج ہے، اور اس کے بعد یہ مظفر پور
اور سیتامڑھی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ مدرسہ کیوں قائم کیا؟ اے لوگو، تم جس رسول کے امتی ہو، جس نبی کے تم ماننے چاہنے والے ہو، اس نبی نے روئے زمین پر سب سے پہلے ایجوکیشن کا پیغام دیا تھا، تعلیم حاصل کرو کا پیغام دیا تھا، اور ایک دارالعلوم قائم فرمایا تھا، ایک مدرسہ قائم فرمایا تھا، ایک جامعہ قائم فرمایا تھا۔ اپنے حجرہ انور کے سامنے، اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک دارالعلوم قائم فرمایا، ایک مدرسہ قائم فرمایا، ایک اسکول قائم کیا۔ مدرسہ قائم ہو گیا، رجب گزر گیا، رمضان گزر گیا، لیکن کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے رسول اللہ کے مدرسے میں داخل نہیں ہوا، کسی طالب علم نے اپنا نام نہیں لکھوایا۔ شوال آ گیا، عید کا دن بھی گزر گیا، 2 شوال ہو گئی، 3 شوال ہو گئی، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 8 شوال، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ رسول اللہ نے اسکول قائم کیا ہے، مدرسہ قائم کیا ہے، جامعہ قائم کیا ہے، دینی پلیٹ فارم قائم کیا ہے۔ 9 شوال آ گئی، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، جیسے ہی 10 شوال کا دن آیا، کچھ طلباء آئے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن علوم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، جس دن علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے، اسی دن علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ طلباء آئے 10 شوال کو، رسول اللہ کے مدرسے میں انہوں نے اپنا نام لکھوا دیا۔ طلباء آ گئے، پڑھانے والے موجود۔ اب مدارس میں سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا ہوتا ہے کہ کھلایا کیا جائے۔ یہ دارالاقامہ میں، یہ بورڈنگ میں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، طلباء رہتے ہیں، دارالاقامہ، ان کو کھلایا کیا جائے۔ تو رسول اللہ نے مدرسہ قائم فرمایا، کوئی مطبخ قائم نہیں کیا، کوئی کچن نہیں بنایا، کوئی کک نہیں رکھا گیا۔ تو اب کھلائیں کیا؟ تو رسول اللہ کے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی ذمہ داری انصار مدینہ نے لے لی۔ کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے ایک طالب علم کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لی، کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے 2 طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی، رسول اللہ نے اپنے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لی۔ تو اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کے طلباء کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لینا، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی۔ اب وہ کھانے کا انتظام ہو گیا، اب پڑھائیں کیا؟ پڑھنے والے طلباء آ گئے، پڑھانے والے معلم موجود ہیں، کھانے کا انتظام ہو گیا، اب پڑھائیں کیا؟ بخاری ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ مشکات ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ تفسیر کی کوئی کتاب ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ فقہ کی کوئی کتاب ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ شرح جامی بھی نہیں ہے، پڑھائیں کیا؟ علم الصیغہ نہیں ہے، پڑھائیں کیا؟ علم نحو کی کوئی کتاب ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت پڑھانے کے نام پر کوئی کتاب سامنے موجود نہیں تھی، ایجوکیشن کے نام پر، لٹریسی کے نام پر اس وقت کوئی کتاب سامنے موجود نہیں تھی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ گلزار دبستہ ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ فارسی کی پہلی ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ منشعب ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ میزان ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھانے کے نام پر، تعلیم کے نام پر، علم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر اس وقت آمد نامہ بھی نہیں تھا۔ آمد نامہ تو بہت بڑی بات تھی اس وقت تعلیم کے نام پر، پڑھانے کے نام پر یسرنا القرآن بھی نہیں تھا۔ یسرنا القرآن تو بہت بڑی بات تھی اس وقت۔ خدا کی قسم میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت قاعدہ بغدادی بھی نہیں تھا۔ پڑھانے کے نام پر، تعلیم کے نام پر قاعدہ بغدادی تو بہت بڑی بات تھی اس وقت، پڑھانے کے نام پر اس وقت نورانی قاعدہ بھی نہیں تھا۔ تو پڑھائیں کیا؟
میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، اس وقت کوئی کتاب سامنے موجود نہ تھی تو نہ ہو، ایک نظر مصطفیٰ تو تھی، کوئی کتاب سامنے موجود نہیں تھی، صرف ایک نظر مصطفیٰ تھی۔ ایک نظر مصطفیٰ اپنے طلباء پر پڑ گئی، میرے مصطفیٰ نے اپنے طلباء پر ایک نظر ڈال دی، ایک نظر میں تمام علوم پڑھا دیے، ایک نظر میں تمام علوم سکھا دیے، ایک نظر میں تمام علوم پڑھا دیے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک نظر مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ جو خود نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ ایک نظر مصطفیٰ ہی کا تو کمال تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے جتنے علوم و فنون نظر آ رہے ہیں دنیا میں، چاہے جس فن کے علوم ہوں، جس ہنر کے علوم ہوں، خدا کی قسم یہ سارے کے سارے علوم و فنون ایک نظر مصطفیٰ کا کمال ہیں، اور یہ سارے کے سارے علوم و فنون صحابہ کی مقدس ذات سے ہوتے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے ہیں۔ آج علم نحو کی کتابیں ہیں، علم صرف کی کتابیں ہیں، علم نحو پڑھنا ہے، علم نحو کی کتابیں موجود ہیں۔ تب یہودیوں نے ایک تحریک چلائی، عیسائیوں نے ایک تحریک چلائی کہ مسلمانوں کے یہاں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، جو علوم سکھائے جاتے ہیں، وہ بغیر کسی گرامر کے پڑھائے جاتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو تحریک یہودیوں نے چلائی تھی، عیسائیوں نے چلائی تھی، اسلام کے خلاف جو تحریک مجوسی نے چلائی تھی، نصرانیوں نے چلائی تھی، اس تحریک کو ایک مولوی کی غلطی سے، جو رام لیلا گراؤنڈ میں ابھی ایک مولوی نے تقریر کی، اس کی ایک چھوٹی سی غلطی سے آج اس تحریک نے پھر جنم لے لیا ہے کہ مسلمان اور اسلام یہ نیا مذہب ہے، یہ کوئی پرانا مذہب نہیں ہے، یہ تو ہوا کو خدا مانتے ہیں، یہ تو اوم کو خدا مانتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان کی ایک غلطی سے اسلام کی جو توہین ہوئی ہے، ان کو اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج علم نحو کی کتابیں موجود ہیں پڑھانے کے لیے۔ علم نحو کے جو یہودیوں نے تحریک چلائی، عیسائیوں نے تحریک چلائی کہ مسلمانوں کے یہاں بغیر گرامر کے علوم پڑھا دیے جاتے ہیں، خدا کی قسم ہمارے یہاں کوئی علوم ایسا نہیں ہے جو بغیر گرامر کے ہو۔ یہی لے لیجیے آپ علم نحو۔ علم نحو کا گرامر، علم نحو کا گرامر کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ تو مبتدا اور خبر یہ درسگاہ میں علم نحو میں علماء اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو مبتدا اور خبر علم نحو میں درسگاہ میں بیٹھ کر علماء اپنے طلباء کو پڑھا دیں، خدا کی قسم وہ سب حضرت ہیں، اور جو نعت مصطفیٰ میں مبتدا اور خبر سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں علم نحو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سب تمہاری ہی خبر تھے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم تمہاری خبر تھے، حضرت نوح تمہاری خبر تھے، حضرت موسیٰ تمہاری خبر تھے، حضرت عیسیٰ تمہاری خبر تھے۔ فرماتے ہیں سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔ اے لوگوں، جو درسگاہ میں بیٹھ کر مبتدا اور خبر پڑھائے وہ سب حضرت ہیں، اور جو نعت مصطفیٰ میں مبتدا اور خبر سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے علم و فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ اے لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عقیدے کی یہ تحریک تشہیر آپ کے اس علاقے کے کچھ لوگوں نے چلائی، اور ہندوستان کے ایک زمین سے ہمیں آواز اٹھتی ہوئی نظر آئی کہ محمد یعنی جو جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ اس کی تحریک انہوں نے چلائی کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے،
کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے۔ اللہ نے زمین میں یہ طاقت و قوت و توانائی ودیعت فرما دی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے۔ اب جو بات ان بدعقیدہ لوگوں کو روح والوں کے لیے کہنا چاہیے تھی، وہی بات ان بدعقیدہ لوگوں نے روحانیت والوں پر فٹ کی، وہی بات ان لوگوں نے ولیوں پر فٹ کی، وہی بات ان لوگوں نے نبیوں پر فٹ کر دی۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نہیں چلے گی۔ ولی کا مقام اور ہے، نبی کا مقام اور ہے، روح والے کا مقام اور ہے، روحانیت والے کا مقام اور ہے۔ لوگوں، چونکہ مجھے تقریر کا وقت نہیں دیا گیا اور لوگ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ پیر لوگوں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، پیر تو گونگا ہوتا ہے، پیر جو ہے وہ آئے مرید کرے اور چلا جائے، پیر کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے پیارے، یہ بریلی ہے، بریلی، بریلی میں تو سب کو ٹرین کا ایک دم ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر پیش کرنے کے ارادے میں نہیں بیٹھا ہوں۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تحریک چلائی کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اللہ نے یہ طاقت و قوت زمین کو عطا فرمائی، مگر اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا، اب اس زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سلب فرما لی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو زمین گلائے، سڑائے، فنا کرے یا کھائے۔ اب زمین کیا کرتی ہے؟ حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کرتی ہے۔ اے لوگوں، جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ جب حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت